قوم عاد اور قوم سمود، جن کے بارے میں ہم نے اکثر سنا ہے کہ یہ دو بہت طاقتور قومیں تھیں۔ آج ان دونوں قوموں کے بارے میں اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں تمام تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل اسلام اینڈ سائنس بائی عبداللہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ قوم عاد دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، جو کہ بہت لمبے قد والی قوم تھی اور بہت طاقتور قوم تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو عذاب کی لپیٹ میں لے لیا تو قوم عاد کے بعد عاد کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے ایک قوم بنی، جسے ہم قوم سمود کے نام سے جانتے ہیں۔ قوم سمود دنیا کی دوسری بڑی قوم تھی۔ یہ قوم سمود بہت خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ ان کا قد 40 ہاتھ لمبا تھا اور ان کی عمریں 900 سال سے بھی زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہ قومیں نہ تو جلدی بوڑھی ہوتی تھی اور ان قوموں میں طاقت بھی بہت زیادہ تھی۔ یہ اتنی طاقتور قوم تھی کہ ان کی نظر بھی کبھی کمزور نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی بیماریاں ان کو اپنی لپیٹ میں لیتی تھی۔ یہ قوم بہت خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی پیروی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی طرف توجہ دی۔ یہ قوم بہت تکبر اور غرور میں آ چکی تھی۔ یہ قوم بتوں کی پوجا کرنا شروع ہو چکی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو بہت زیادہ راغب کیا کہ وہ ایک توحید پر آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اس قوم نے کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا یہ جو سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں سے ایک خوبصورت اونٹنی نکلے جو آتے ہی نئے بچے کو جنم دے۔ یہ معجزہ اگر تم دکھاؤ گے تو ہم آپ کو سچے نبی مانیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ معجزہ کر دکھایا۔ اس پہاڑ میں سے ایک خوبصورت اونٹنی نکلی جس نے آ کر ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا، اور بعد میں اس اونٹنی نے اتنا زیادہ دودھ دیا کہ تمام قوم نے مل کر دودھ پیا، لیکن پھر بھی وہ دودھ ختم نہ ہوا۔ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ قوم اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف نہ آئی۔ انہوں نے کہا یہ تو سراسر جادو ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم سے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت اونٹنی ہے، تم اس اونٹنی کو ذرا بھی نقصان مت پہنچانا۔ وہ اونٹنی سارا دن چرتی اور آ کر پانی پی لیتی۔ وہ چشمے سے اتنا پانی پیتی کہ چشمے کا پانی ختم ہو جاتا۔ وہ قوم حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آ کر لڑنے لگی کہ تمہاری اونٹنی ہمارا سارا پانی پی جاتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایک دن مقرر کر دیا کہ ایک دن یہ اونٹنی اور اس کا بچہ پانی پیا کرے گا اور دوسرے دن تم ساری قوم اس چشمے سے پانی پیا کرو گی۔ تو اسی طرح چلتا رہا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور اس کا بچہ ایک دن پانی پیتا اور دوسرے دن ساری قوم پانی پیتی۔ تو وہ قوم اس اونٹنی سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن تو یہ اونٹنی پانی پیتی ہے تو ہمیں پانی نہیں ملتا۔ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا۔ اسی قوم میں ایک سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کی عمر 12 سال تھی اور دوسری کی عمر 14 سال تھی۔ اس نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹوں سے کہا کہ اگر تم اس اونٹنی کو قتل کر دو گے تو میں ان دونوں بچیوں کا نکاح تم دونوں سے کر دوں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے بہت نیک تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے جال میں نہیں آئیں گے، تو انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ بعد میں اس عورت نے اس قوم میں سے 2 لڑکوں کو کہا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو میں اپنی بیٹیوں کا نکاح تم سے کر دوں گی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اس کو ان دونوں نوجوانوں نے نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ تو اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور بہت روئے، لیکن یہ قوم ذرا سا نافرمانی پر اتری ہوئی تھی۔ اس قوم نے دوبارہ حضرت صالح علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو اس قوم کے 9 افراد حضرت صالح علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے ایک پہاڑ پر جمع ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر پتھروں کی بارش کر دی۔ وہ 9 کے 9 لوگ
مر گئے۔ ان 9 لوگوں کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ نافرمانی سے باز نہ آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ قوم ہدایت کے قابل نہ رہ چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب بھیجنے کا ارادہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ تم عذاب طلب کے طلبگار تھے، اب سن لو کہ تم پر آج سے 3 دن بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ یہ قوم جب عذاب کی طلبگار ہو گئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو کہا، اب تم سن لو کہ پہلے دن تمہارے رنگ زرد ہو جائیں گے، اور دوسرے دن تمہارے رنگ سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن تمہارے رنگ سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ یہ قوم جو کہ بہت بڑی نافرمانی میں مبتلا تھی، جو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا، اسی طرح پہلے دن ان کے رنگ زرد ہو گئے، اور دوسرے دن سرخ، اور تیسرے دن جب سیاہ ہو گئے تو یہ قوم ڈرنے لگی پھر کہ ہم پر سچ میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے، اب وہ عذاب کتنا شدید ہوگا۔ تو چوتھے دن آسمان پر ایک زوردار چیخ کی آواز آئی کہ ان لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور یہ لوگ تڑپ کر تباہ و برباد ہو گئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے بہت تیز زلزلہ بھیجا اور ان کے گھر سب کچھ تباہ کر دیا۔ ان کے گھر اتنے بڑے تھے کہ ان کے گھروں کے نشان آج بھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا کر رکھا ہے کہ آنے والی قومیں ان سے سبق حاصل کریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا تباہ و برباد کر دیا، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ ہم نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی امت میں نیک لوگوں کو بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ بہت قدرت والا اور طاقتور ہے۔ اسی طرح کی اور معلوماتی ویڈیوز میں آپ کے پاس لاتا رہوں گا، تو اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جی اللہ حافظ۔